بسم اللہ الرحمن الرحیم. سکتہ یہ وقف کے قائم مقام ہے. کس کے قائم مقام ہے؟ وقف کے. سکتے کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو اس نیت سے قرآن کریم کی تلاوت کریں کہ آپ وہاں روکیں، اور روکنے کی آپ کی جو ہے نیت یہ ہو کہ آپ آگے پڑھیں، آپ آگے کیا کریں؟ پڑھیں. صحیح ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ سکتہ. تو اس کی مقدار، یہ ادا تو اس کی وقف کی طرح ہے، لیکن مقدار جو ہے وقف سے کم ہے. مقدار کس سے کم ہے؟ وقف سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی مقدار وقف سے کیا ہے؟ کم ہے. وقف کے اندر جتنی آپ دیر رکتے ہیں اس سے یہ کم ہے. بات سمجھے نا؟ پھر سجدے کی دو قسمیں. سجدے کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک سجدہ معنوی ہے، ایک سجدہ لفظی ہے. ایک سجدہ معنوی ہے، ایک سجدہ لفظی ہے. سجدہ معنوی جو ہے نا کیا نام ہے؟ یہ وقف کے قائم مقام ہے. کس کے قائم مقام ہے؟ جیسے حفظ کے اندر یہ 4 جگہ سجدے ہیں نا، یہ سجدہ وجوبی ہے. کیا ہے؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ وجوبی ہے، اور یہ وقف کے جو ہے نا کیا نام ہے؟ قائم مقام ہے. مثلا آپ نے عوجہ قیمہ یہاں پر آپ سجدہ کرتے ہیں، تو عوجہ وقف میں عوجہ ہوگا نا، عوجن تو نہیں ہوگا. وقف میں کس طرح ہوگا؟ عوجہ. تو وقف میں عوجہ ہوگا، تو یہ وقف کے طرح ہی اس کو پڑھیں گے، لیکن فرق کیا ہے کہ سانس نہیں لیں گے. سانس روک لیں گے، سانس بند نہیں کریں گے، سانس جاری رہے گا. بات سمجھے؟ اور وقف سے جو ہے نا کیا نام ہے؟ اس کا مقدار کیا ہوگا؟ کم ہوگا. بات سمجھے؟ اس طرح پڑھیں گے عوجہ قیمہ. بات سمجھے؟ اسی طرح من مرقدنا هذا من راق. اسی طرح کلا بل رانا. صحیح ہے. یہ سجدہ کیا ہے؟ وجوبی ہے. یہ سجدہ کیا ہے؟ وجوبی ہے. ایک اور سجدہ جو دیگر قراء کے لیے، جن کے لیے بسم اللہ پڑھنا بین سورتین، یا وصل کرنا، یا سجدہ کرنا، یہ تینوں چیزیں جائز ہیں. جن کے لیے وقف کرنا یعنی وصل کرنا، یا بسم اللہ پڑھنا، یا جو ہے کیا نام ہے؟ سجدہ کرنا. آپ کو میں نے پڑھایا تھا، یاد ہوگا آپ کو، میں نے تخصص فی القراءت کی کلاس میں آپ کو پڑھایا تھا. یعنی جیسے ورش کو آپ لے لیں، امام ورش کو. امام ورش جو ہے نا بین سورتین، یا تو جو ہے نا کیا نام ہے؟ وصل کرتے ہیں. ہاں، مثال کے طور پہ ولا الضالین وقف کیا، الف لام میم. یا وہ سجدہ کرتے ہیں ولا الضالین الف لام میم. یا بسم اللہ پڑھتے ہیں ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. سمجھ میں آئے؟ سمجھے نا؟ تو وہ جو سجدہ ہے نا وہ جوازی ہے. کیا ہے؟ وجوبی نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس میں جائز ہے، یعنی وصل کرنا بھی جائز ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا کیا نام ہے؟ بسم اللہ پڑھنا بھی جائز ہے، اور اس کے اندر سجدہ کرنا بھی جائز ہے. بات سمجھے؟ ہاں. تو وہ جو ہے نا کیا نام ہے؟ جوازی ہے. اسی طرح حفظ کے اندر ہم جب سورہ انفال ختم کرتے ہیں اور سورہ توبہ شروع کرتے ہیں، تو اس صورت میں بسم اللہ نہیں ہے. اس صورت میں بسم اللہ نہیں ہے. اس کی ایک صورت یہ ہے کہ وہاں پر وقف کریں. ہاں، ان اللہ بکل شیء علیم وقف کیا، براءۃ من اللہ ورسول. ہاں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی الگ الگ پڑھ لیا. دوسری صورت ہے ملا کر پڑھنا، ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسول. کیا سمجھے؟ تیسری صورت ہے سجدہ کرنا، ان اللہ بکل شیء علیم براءۃ من اللہ ورسول. تو یہ سجدہ جو ہے نا یہ بھی سجدہ معنوی کی طرح ہے. کس کی طرح ہے؟ کس کی طرح ہے؟ سجدہ معنوی کی طرح. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. سجدہ معنوی ایک تو یہ ہے، یہ وجوبی ہے، اور وہ جوازی ہے. وہ کیا ہے؟ بات سمجھے؟ یعنی بین صورتیں جب سجدہ کر کے پڑھیں گے تو وہ سجدہ معنوی کی طرح ہی ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ جوازی ہے. کیا ہے؟ جوازی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوسری بات پھر جو ہے نا کیا نام ہے؟ سجدہ لفظی. سجدہ لفظی جو ہے نا کیا نام ہے؟ اس کی مقدار بھی کم ہے، اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ وہ وقف کے قائم مقام نہیں ہے. وقف کے قائم مقام نہیں ہے. مثلا جو ہے نا کیا نام ہے؟ یہ خلف کے لیے قراءت حمزہ من آمنا، یعنی یہ جو سجدہ کرتے ہیں یہ حمزہ کی ادائیگی کو صحیح طرح کرنے کے لیے یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. یعنی جب بھی یہ سجدہ کریں گے نون ساکن سے پہلے، کس سے پہلے؟ یعنی حمزہ سے پہلے. حمزہ سے پہلے کوئی بھی ساکن آ جائے، حمزہ سے پہلے کوئی بھی ساکن آ جائے، اس ساکن کے اندر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. اس ساکن کے اندر کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس ساکن کی 3 قسمیں. کتنی قسمیں ہیں؟ کتنی قسمیں؟ 3 قسمیں. ایک ہے مفصول. کیا ہے؟ مفصول. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
ہاں ایک ہے موصول، کیا ہے موصول، بات سمجھے. ایک ہے غلام، کیا ہے بات سمجھے نا. ہاں کتنی قسمیں اس کی؟ 3. مفصول، موصول اور غلام. مفصول یعنی ساکن ایک کلمہ میں ہو اور حمزہ دوسرے کلمہ، جیسے من آمنا، قد افلح، یہ من الگ کلمہ ہے اور آمنا کا حمزہ الگ کلمہ ہے، قد الگ کلمہ ہے اور افلح کا حمزہ الگ کلمہ ہے. ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفصول. کیا کہتے ہیں؟ ہاں یعنی فاصلے والا. موصول وہ ہے کہ ایک کلمہ میں ہو. موصول وہ ہے کہ جیسے شیئن ایک کلمہ ہے نا، شیئن ایک کلمہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ موصول. بات سمجھ میں آ رہے. اور ایک غلام یعنی لام تعریف. کیا؟ لام تعریف. لام تعریف کے بعد جب حمزہ آئے گا اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلام. بات سمجھ میں آ رہے. تو لام تعریف کے اندر حمزہ، اسلام کے اندر سجدہ کرنا حمزہ سے پہلے. ان الانسان، ان الانسان شیئن، شیئن، یہ بات سمجھے. یہ شیئن کیا ہے؟ موصول. اور من آمن، قد افلح، یہ کیا ہے؟ مفصول. بات سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ ہاں اس کو مفصول کہیں گے، اس کو غلام کہیں گے اور اس کو موصول کہیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ آگے قاعدے جو ہے نا قرات کے اعتبار سے میں نے پڑھائے بھی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو جب یہ قرات آئے گا، قرات امام حمزہ آئے گا تو اس کے اندر پھر میں آپ کو یہ پڑھاؤں گا. لیکن یہ اس کتاب کے اندر اتنا آپ نے سمجھ لینا آپ کے لیے ضروری ہے کہ ایک جو ہے کیا نام ہے سجدہ، سجدے کی 2 قسمیں. سجدے کی تعریف، صحیح ہے، سجدے کی تعریف صحیح ہے. دوسری یہ کہ سجدہ جو ہے نا اس کی پھر 2 قسمیں، سجدہ معنوی، سجدہ لفظی. سجدہ معنوی میں نے آپ کو بتایا، یہ جو میں نے حفظ کے اندر کلمات ہیں میں نے آپ کو بتا دیے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اچھا اس کے علاوہ قرآن کریم میں 4 مقامات پر اور بھی سجدے آئے ہوئے ہیں. قرآن کریم میں 4 مقامات پر اور بھی کیا ہے؟ سجدے آئے ہوئے ہیں. بات سمجھے نا. وہ جو سجدے ہیں نا وہ علماء اوقاف کے نزدیک ہے. کن کے نزدیک ہے؟ وہ روایتاً اور قراتاً اور سجدے نہیں ہے. روایتاً اور قراتاً اور سجدے نہیں ہے. روایتاً بھی وہ ثابت نہیں ہے، قراتاً بھی ثابت نہیں ہے. لیکن علماء اوقاف جو وقف کے علماء ہیں ان کے نزدیک جو ہے نا کیا نام ہے، ان میں سے چند علماء ہیں کہ ان کے نزدیک وہ 4 سجدے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ ہاں جواز کے حد تک ہے لیکن قراءتاً اور روایتاً وہ ثابت نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہم وہ سجدے نہیں کراتے ہیں. باقی آپ کے علم کے لیے یہ بات، اس میں جو ہے نا کیا نام ہے یہ بات آپ ہو سکتے سوال میں آ جائے تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ لینی ہے. صحیح ہے نا. وہ 4 سجدے ہیں، وہ مقامات قرآن کریم میں ہیں. صحیح ہے نا. یہ 4 سجدے جو ہے نا وجوبی ہے. کیا ہے؟ وجوبی ہے. اور جوازی سجدے میں نے آپ کو مانوی کے بتائے وہ کون سی ہے؟ ایک صورت ختم کر کے جب دوسری صورت شروع کرتے ہیں اور جس روایت میں بسم اللہ پڑھنا جائز ہو یا جس روایت میں صرف سجدہ کرنا ہو. بات سمجھ آ رہا ہے نا. جیسے میں نے آپ کو ورش کا بتایا کہ ورش کے لیے بین صورتیں 3 چیزیں. کتنی چیزیں ہیں؟ یا وہ جو ہے نا وصل کر کے پڑھتے ہیں، یا وہ جو ہے نا سجدہ کر کے پڑھتے ہیں، یا بسم اللہ پڑھتے ہیں. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو وہ جو سجدہ ہے نا وہ سجدہ مانوی ہے لیکن وہ جوازی ہے. کیا ہے؟ جوازی. دیکھیں بات سنیں، جب بھی کسی چیز کے اندر 2 آپشن آ جاتے ہیں، کتنے آپشن آتے ہیں؟ تو وہ جوازی بن جاتے ہیں. کیا بن جاتے ہیں؟ کیا بن جاتے ہیں؟ جوازی بن جاتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہے ہیں نا کہ نہیں آ رہے ہیں؟ جب ایک آپشن ہو وہ وجوبی ہوگا. ایک آپشن ہو تو کیا ہوگا؟ ہاں وجوبی ہوگا نا کہ نہیں؟ ہاں جس طرح ضمائر کے اندر ہے نا واجب الاستتار اور جائز ہے نہیں ہے؟ جائز الاستتار. واجب جائز الاستتار میں کیا فرق ہے؟ جیسے ہوا ضمیر اور یہ ضمیر، اس کو ہم جائز الاستتار کہتے ہیں. کیوں؟ یہ اس میں ظاہر بھی آ سکتے ہیں، اس میں ضمیر بھی آ سکتے ہیں. انتا، انا، نحنو، اس کو واجب الاستتار کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ یہ اس میں ظاہر نہیں آتے. بات سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں یعنی ایک آپشن ہے. جب ایک آپشن ہوگا کسی بھی چیز میں تو واجب ہوگا. جب 2 آپشن مل جائیں گے، 3 مل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ جوازی ہوگا. بات سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے اندر ایک آپشن. حفظ میں بطریق شاطبی ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ ایک آپشن ہے. بات سمجھے نا. بطریقہ طیبۃ النشر اس کے اندر دوسرا آپشن ہے لیکن بطریق شاطبی اس کے اندر کیا ہے؟ تو اس وجہ سے کیا ہے؟ وجوبی ہے. اور جب ہم جو ہے نا کیا نام ہے سورہ انفال پڑھتے ہوئے
اور جو ہے سورۃ توبہ ہم انفال ختم کر کے سورۃ توبہ شروع کر کے وہاں جو ہم سجدہ کرتے ہیں وہ جوازی ہے. کیا ہے؟ کیوں؟ اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے وصل کرنا بھی صحیح ہے, وقف کر کے الگ پڑھنا بھی صحیح ہے, اور اس کے اندر جو ہے کیا نام ہے سجدہ بھی صحیح ہے. 3 آپشن ہے نا, تو 3 آپشن آ گئے تو کیا ہو گیا؟ جوازی ہو گیا. بات سمجھے نا, کسی بھی چیز کے اندر جب ایک سے زیادہ آپشن ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے؟ جوازی. بات سمجھے؟ اسی طرح پھر آپ اس کو دیکھیں, من آمنا, یہ سجدہ لفظی ہے. کیا ہے؟ سجدہ لفظی. سجدہ لفظی بعض قراء کے نزدیک, اچھا یہ حفظ میں بھی سجدہ لفظی ہے لیکن بطریق طیبۃ النشر, بطریق شاطبیہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بطریق شاطبیہ سجدہ لفظی نہیں ہے, بطریق طیبۃ النشر سجدہ لفظی ہے حفظ کے اندر جو ہم روایت پڑھتے ہیں, لیکن اس کے لیے مزید پھر اصول ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا کیا نام ہے اس وقت یہ جو ہے نا قراءت امام حمزہ ان کے لیے جو ہے نا کیا نام ہے یہ عام ہے. ان کے لیے کیا ہے؟ تو قراءت حمزہ کے لیے اس کی جو ہے 3 صورتیں بنتی ہیں. کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ 3 صورتیں. یعنی یہ سجدہ کیوں کرتے ہیں, کب کرتے ہیں؟ جب ساکن یعنی حمزہ قطعیہ سے پہلے کوئی بھی ساکن حرف آ جائے, حمزہ قطعیہ سے پہلے کوئی بھی ساکن حرف آ جائے تو اس ساکن میں سجدہ کرتے ہیں تاکہ حمزہ قطعیہ بالکل واضح ادا ہو جائے. کیا ادا ہو جائے؟ واضح ادا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ من آمنہ کے اندر, قد افلح کے اندر, ان الانسان شیء, یہ تو پھر اس کی 3 صورتیں بنتی ہیں. ایک ہے مفصول, ایک ہے موصول, ایک ہے غلام. مفصول کا مطلب فاصلے والا, مفصول کا مطلب فاصلے والا. جیسے من آمنہ, یہ من ایک کلمہ ہے, آمنہ دوسرا کلمہ ہے. قد افلح میں قد ایک کلمہ ہے, افلح دوسرا کلمہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفصول, فاصلے والا. سمجھے؟ اور دوسرا موصول یعنی ملا ہوا, موصول ملا ہوا. ایک کلمے میں آئے گا تو اس کو موصول کہتے ہیں. شیئن, شیئن, شیئن. بات سمجھے نا؟ اس کے اندر جو سجدہ کریں گے یہ سجدہ جو ہے نا کیا نام ہے لفظی ہے, اور اس کو کیا کہیں گے؟ موصول. بات سمجھے؟ اور ایک ہے غلام, یعنی جب بھی لام تعریف, لام تعریف کے بعد حمزہ قطعیہ آئے گا اس لام تعریف کے اندر جو ہے نا سجدہ کریں گے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ غلام. کیا کہتے ہیں؟ غلام. یہ بات آپ کو سمجھ میں آئی؟